تو آج کل ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میاں بیوی میں نفرت، میاں بیوی میں عداوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی سے پہلے بہت وٹ میں رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ 3-4 دن تک کے غسل ہی نہیں کرتے، نہاتے ہی نہیں. منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں بیڑی کی بدبو آ رہی ہے، اسی طرح گھر میں چلے آتے ہیں، ویسے ہی سو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ہم اپنی بیوی کو بنتا سورتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے سے گھر میں رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. ہر نوجوان عطر کا استعمال کرے، منہ کو صاف رکھے، روزانہ غسل کرے، خوبصورت بن کر رہے. باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے خوبصورت بننا سیکھیں، سنورنا سیکھیں، سنگھار کرنا سیکھیں، اس سے محبت بڑھے گی. ہمارے ہاں گھومنے جائیں گے تو سنوریں گے، بازار جائیں گے تو سنوریں گے، شادیوں میں جائیں گے تو سنوریں گے، ولیمے میں جائیں گے تو سنوریں گے، جلسے میں جائیں گے تو سنوریں گے، باہر نکلیں گے تو سنوریں گے. منع نہیں کرتا، کبھی گھر کے لیے بھی سنورنا سیکھو، اس لیے کہ میاں بیوی میں اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، میرے منہ کے بالکل قریب منہ ڈال کر کے کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے میری بیوی نہیں آ رہی ہے اور وہ طلاق مانگ رہی ہے. میں نے اس کو دیکھا، یہ 4 جملے اس نے مجھے کہا، میرے سر میں درد ہونے لگا. میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں. اس نے 4 جملے کہا، 6 مہینے ہو گئے بیوی نہیں آ رہی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور وہ طلاق مانگتی ہے. میں نے اس کو کہا وہ طلاق کیوں نہیں مانگے گی؟ تو میرے منہ کے قریب نہ کر، منہ کے قریب بات کر رہا ہے، 4 جملے کہہ رہا ہے، اور تیرے منہ کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے. وہ تیرے ساتھ کیسے رہے گی؟ منہ صاف کرنا سیکھ، کپڑے صاف رکھنا سیکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، پہلا کام یہ کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے. حالانکہ حضور علیہ السلام کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو پسینے سے بھی اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہک جایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے لعاب میں اللہ نے وہ مٹھاس رکھی تھی کہ اگر کنویں میں ڈال دے تو سوکھے کنویں جب وہ بھر جاتے تھے، کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے. جن کنووں میں ڈالا ہے 1450 سال پہلے اپنا لعاب، آج بھی ان کنووں کا پانی میٹھا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ لعاب ڈالنے کا اثر یہ ہے، لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے کیا ہے. آج اپنے نوجوانوں کو دیکھو، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے گھر کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، بربادی مچی ہوئی ہے، اختلافات ہیں. اور بلکہ آپ برا نہیں مانے، سچی بات کہنے کے لیے بٹھایا تو بتا رہا ہوں، شادی شدہ لڑکیاں اور عورتیں بھی اب جو وہ شوہر کی طرف سے صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طرف متوجہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اسی طرح بیوی کا صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے شادی شدہ مرد بھی کسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. 90% اس میں ایک دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہیں، 90%. اس لیے اگر ازدواجی زندگی گزارنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، محبت دو، صاف صفائی سے رہو، ان کے حقوق ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آخری میں اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں، پھر بھی اگر بیوی منہ چلاتی ہے، ظلم کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے، تو نادان کو کے برابر ہمیں نادان نہیں بننا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی بیوی اس سے منہ چلائے، اس کو دکھ دے، اس کو تکلیف دے اور وہ صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتا. اور اگر بیوی کو کوئی شوہر تکلیف دیتا، اذیت دیتا اور وہ صبر کرے تو حضور علیہ السلام نے ڈبل بات فرمائی، کہا اس کو مریم اور آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. بہت سارے ولی لوگ ہیں جن کو ولایت ملی ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے بیویوں کی تکلیف پہ صبر کیا ہے. 2 باتیں سن لیں، بات اینڈ کی طرف جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اپنی شکایت لے کر، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی. تو فاروق اعظم نے کہا بھی تم تو شکایت لے کر آئے تھے، شکایت کیوں نہیں کہتے؟ کہو تو کہا حضرت کیا کروں،
میری بیوی جتنا مجھ سے منہ چلا رہی تھی اس سے زیادہ تو آپ کی بیوی آپ سے منہ چلا رہی، تو اب میں آپ کو کیا شکایت کروں؟ اور آپ خاموش کھڑے رہ کے سن رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور اس صحابی کے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے حضرت کعب احبار نے فرمایا امیر المومنین ایک بات کہوں؟ کہا کہ آپ اور یہ تو اپنی جگہ ہے، حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ باتیں زیادہ کرتی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کے ساتھ ایسے ہی نبھا کرنا۔ اور جو بندہ بیوی کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بناتا ہے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ مقام غوثیت پر فائز ہیں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی، بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان کا مزار عراق کے اندر ہے اور سلسلہ رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب یعنی سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں۔ یہ ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، مقام صدیقیت۔ لیکن مرید نے خواب دیکھا، اس کی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ احمد کبیر رفاعی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ آپ اٹھا کر ان کی سیرت دیکھیں تو پتہ چلے گا، جب یہ مدینہ منورہ جا کے روضہ رسول پہ سلام کرتے ہیں تو ان کو قبر رسول سے جواب آتا ہے سلام کا، اور جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان میں تو آپ سے مصافحہ بھی کروں گا، تو ہمارے کثیر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ ان سے مصافحے کے لیے باہر کر دیے، اور ان سے یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے سید احمد کبیر رفاعی کی۔ ان کا مرید دیکھتے ہیں کہ آپ مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو سید احمد کبیر رفاعی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، ان کے لیے قبر رسول سے مزار رسول سے ہاتھ باہر آئے، حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا۔ ان کے مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیان بھی نہیں کیا۔ ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں آیا تو کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو حضرت کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور حضرت کا خون نکال دیا، اور پھر وہ چلی گئی۔ تو یہ آیا مرید اور کہنے لگا حضور اگر میں پہچانا ہوں تو کیا میں صحیح پہچانا کہ یہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ وہ کہا اس نے آپ کا خون نکال دیا، وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ کہ حضرت اس بدتمیز اور بے ادب بیوی کو آپ کو طلاق دینا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی کہ اس نے آپ کا خون تک نکال دیا، مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ میری محسنہ ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوں اللہ کے نزدیک، تو وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں شوہر پہ ظلم کریں، نہ، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے جو عورت جو بیوی اپنے شوہر سے منہ چلاتی ہے قیامت کے دن اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا۔ عورت کو شوہر سے منہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے طلاق نہ دے، صبر سے کام لے، نبھا کی کوشش کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ نااہل تھی اس لیے طلاق دیا، بدماش تھی اس لیے طلاق دیا، بدتمیز تھی اس لیے طلاق دیا، تو یاد رکھیے وہ نااہل تھی آپ تو اہل تھے، وہ بد اخلاق تھی آپ کے تو اخلاق تھے۔ اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، بروں کو نبھانا یہ اچھوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار بنائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پڑھ کر، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر پیار دیجئے، محبت دیجئے۔ یاد رکھیے جو جنگیں تلواروں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جاتی وہ جنگیں محبتوں سے جیتی جا سکتی ہے، اور محبت میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ
जीत जाती है। मैं बहनों को भी यही पैगाम देता हूँ और आप सबको यही पैगाम देता हूँ, शादियां तो कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के हुकूक अदा करने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपनी बीवी की बेइज्जती की, क़यामत के दिन अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा तो भी अल्लाह उसकी नेकियों को ज़ाय करके उसे जहन्नम में डाल देगा। बेइज्जती करने वाले शौहर की नेकियां ज़ाय हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, जो बीवी को माँ बहन की गाली देते हैं उनका अंजाम क्या होगा। इसलिए बीवी की इज्जत करना सीखिए, बीवी की कद्र करना सीखिए, औरतों की इज्जत करना सीखिए, औरतों की कद्र करना सीखिए। और इसके लिए हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे नबी की जिंदगी